لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ البتہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور یوسف کا بھائی ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں ہمارے مقابلے میں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک جماعت ہے، طاقتور ہے، إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے باپ صریح خطا پر ہے۔ اس صورت میں آنے والے قصے یوسف کو محض ایک قصہ نہ سمجھو، بلکہ اس میں سوال کرنے والوں اور تحقیق کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں اور ہدایتیں ہیں۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے یہ قصہ آپ سے پوچھا تھا، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہے، اور روایت میں آیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مدینہ طیبہ میں پہنچی تو یہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمیوں کو اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجا کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کرے۔ اس لیے یہ سوال ایک مبہم انداز میں اس طرح ان لوگوں نے کیا تھا کہ بتائیے اگر آپ خدا کے سچے نبی ہیں تو وہ کون سے پیغمبر ہے جن کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ اس کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ یہ واقعہ یہودیوں نے اس لیے انتخاب کیا تھا کہ نہ اس واقعے کی کوئی عام شہرت تھی، نہ مکہ میں کوئی اس واقعے سے واقف تھا، اور اس وقت مکہ میں اہل کتاب میں سے بھی کوئی نہ تھا جس سے توریت اور انجیل کے حوالے سے اس قصے کا کوئی جز معلوم ہو سکتا تھا۔ ان کے اس سوال پر اللہ رب العزت نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور توریت اور انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں جتنی اللہ رب العزت نے اس سورہ یوسف میں اس واقعے کو بیان فرمایا۔ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ تھا۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، اس آیت میں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں اور تحقیق کرنے والوں کے لیے بڑی ہدایتیں اور احکام و مسائل موجود ہے کہ جس بچے کو بھائیوں نے ہلاکت کے غار میں ڈال دیا تھا، اللہ رب العزت کی قدرت نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور کس طرح اس کی حفاظت کی، اور اپنے خاص بندوں کو اپنے احکام کی پابندی کا کس قدر گہرا رنگ عطا فرمایا کہ نوجوانی کے زمانے میں عیش کا بہترین موقع ملتا ہے مگر وہ خدا تعالیٰ کے خوف سے نفس کی خواہشات پر کیسا قابو پاتے ہیں، صاف اس مصیبت سے اس گناہ سے نکل جاتے ہیں۔ اور یہ کہ جو شخص نیکی اور تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مخالفین کے مقابلے میں کیسی عزت دیتے ہیں اور مخالفین کو اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں۔ یہ سب عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، قدرت الہیہ کی عظیم نشانیاں ہیں جو ہر تحقیق کرنے والے اور غور کرنے والے کو معلوم ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف سمیت 12 بیٹے تھے، ان میں سے ہر ایک بیٹا صاحب اولاد ہوا، سب کے خاندان پھیلے، چونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اس لیے سب 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے۔ ان 12 لڑکوں میں 10 بڑے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت لیہ کے بطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے لیہ کی چھوٹی بہن راحیل سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے، اس لیے یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی صرف بنیامین تھے، باقی 10 بھائی اللاتی یعنی باپ شریک بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال بھی ان کے بچپن ہی میں بنیامین کی ولادت کے ساتھ ہو گیا تھا۔ دوسری آیت میں یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ
کہ وہ یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، جو ان کے بڑے بھائیوں سے نہیں کرتے۔ اس لیے بڑے بھائیوں کو حسد ہوا کہ ہم بڑے بھائی ہیں، کام کاج ہم کرتے ہیں، تمام ضروریات ہم پوری کرتے ہیں، سامان کے لانے اور لے جانے کے انتظامات ہم کرتے ہیں، الغرض کے تمام چیزیں ہم مہیا کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے باپ ہمارے چھوٹے بھائی سے محبت کرتے ہیں، جو کہ چھوٹے ہیں، کم عمری کی وجہ سے نہ کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، نہ ان کے کسی کام کو پورا کر سکتے ہیں۔ اسی حسد نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اس بات پر ابھارا اور آمادہ کیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کر دے۔ ان کا مقصد اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام باپ کی نظروں سے جدا ہو جائیں گے تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور حضرت یعقوب علیہ السلام پھر تم ہی سے محبت کرنے لگیں گے۔ لہٰذا اس خواب و خیال کے ساتھ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، کسی نے رائے دی کہ بھئی قتل کرنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی دور دراز جنگل میں لے جا کر چھوڑ دو تاکہ وہ زندہ رہے۔ کسی نے کہا کہ بھئی یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر ڈال دو۔ الغرض کے سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی کہ اس طرح سے یوسف علیہ السلام ابا سے جدا بھی ہو جائیں گے اور اس کے بعد ابا کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا اور اس کے بعد ہم اللہ تعالی سے معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، اس کے بعد ہم نیک صالح بن جائیں گے۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ مشورہ کر کے اب بات یہ سامنے آئی کہ ابا جان کو کس طرح سے اس بات پر آمادہ کرے کہ ابا جان یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دے، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کیا کرتے تھے، اپنی نظروں سے جدا نہیں کیا کرتے تھے، ہر وقت اپنے سامنے رکھا کرتے تھے۔ لیکن یہ تو بہت بڑا کام تھا کہ یوسف علیہ السلام کو باپ کی نظروں سے جدا کر دے، باپ کی نظروں سے غائب کر دے۔ اب یہ فیصلہ کیا انہوں نے کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو باپ سے ہم جدا کرے اور کس طرح سے ہم باپ کو ہم منائے۔ آپس میں یہ مشورہ کرنے کے بعد ان سب بھائیوں نے والد صاحب کے سامنے یہ درخواست ان لفظوں میں پیش کی کہ ابا جان آپ کو کیا ہوا، کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں ہے، حالانکہ ہم یوسف علیہ السلام کے پورے خیر خواہ ہیں، پورے ہمدرد ہیں، ہر طرح سے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ آپ کل یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے بھیج دیجئے کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ ہمارے ساتھ کھائے پیے اور کھیلے، ہم سب اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ بھائیوں کی یہ درخواست بھائیوں نے یہ درخواست اپنے والد صاحب سے کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ درخواست پہلے بھی کر چکے ہیں، اسی لیے تو اس مرتبہ ذرا تاکید اور اصرار کے ساتھ والد صاحب کو اطمینان دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے سیر و تفریح اور آزادی کے ساتھ کھانے اور پینے کے، کھیلنے کودنے کی اجازت مانگی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس کی ممانعت نہیں فرمائی کہ بھئی کھیلنا اچھی بات نہیں ہے، سیر و تفریح کرنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیجنے میں تردد کا اظہار کیا، جو اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ کیا ہوا پہلے یہ بات سمجھیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سیر و تفریح، کھیل کود جائز حدود کے اندر جائز اور مباح ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب والد سے درخواست کی کہ یوسف کو کل ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے سامنے دو باتیں بیان فرمائی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو نہ بھیجنے کی دو وجہ بیان فرمائی۔ اول تو کہ مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا، دوسرے یہ خطرہ کہ جنگل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کے وقت اس کو بھیڑیا کھا جائے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو بھیڑی کا خطرہ اس لیے ہوا کہ کنعان کے علاقے میں بھیڑیوں کی کثرت تھی۔ ایک وجہ کتاب میں یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑی کے اوپر ہیں
اور یوسف علیہ السلام اس کے دامن میں نیچے ہیں۔ اچانک 10 بھیڑیوں نے ان کو گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر ایک بھیڑیے ہی نے مدافعت کر کے ان کو چھڑایا۔ پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے، جس کے تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ 10 بھیڑیے یہ 10 بھائی تھے، اور جس بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا تھا، اس کو ہلاک کرنے سے بچا لیا تھا، وہ بڑے بھائی یہودا تھے، اور زمین میں چھپ جانا کنویں کی گہرائی سے تعبیر تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر خود ان بھائیوں سے خطرہ تھا، انہی کو بھیڑیا کہا تھا، مگر بمصلحت پوری بات ظاہر نہیں فرمائی۔ بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سن کر کہا، آپ کا یہ خوف و خطرہ عجیب ہے کہ ہم 10 آدمی ایک جماعت اور مضبوط جماعت ہے، ہم پوری اس کی حفاظت کریں گے، اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو ہمارا تو وجود ہی بیکار ہو گیا، کہ ہم سے کیا امید کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ان کی بات پر یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، مگر بھائیوں سے مکمل عہد و پیمان لیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں گے، اور بڑے بھائی یہودا کو خصوصیت سے سپرد کیا کہ تم اس کی بھوک پیاس اور دوسری ضرورتوں کی پوری طرح خبر رکھنا اور جلد واپس لانا۔ بھائیوں نے والد کے سامنے یوسف علیہ السلام کو اپنے مونڈھوں پر اٹھا لیا، باری باری سب اٹھاتے رہے، کچھ دور تک حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام دروازے سے دیکھ رہے تھے بھائی سامنے جا رہے تھے، یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر لے جا رہے تھے، جب تک یعقوب علیہ السلام نظر آتے رہے تو بھائی کندھوں پر لے جاتے رہے، جب آڑ آ گئی یعقوب علیہ السلام دکھنا بند ہو گئے، تو اس وقت جس بھائی کے مونڈھے پر تھے اس نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر پٹک دیا۔ یوسف علیہ السلام پیدل چلنے لگے، مگر کم عمر تھے، ان کے ساتھ دوڑنے سے عاجز ہوئے تو دوسرے بھائی کی پناہ لی، اس نے بھی کوئی ہمدردی نہ کی، تو تیسرے چوتھے ہر ایک بھائی سے امداد کو کہا، مگر سب نے یہ جواب دیا کہ تو نے جو 11 ستارے اور چاند اور سورج اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تھے ان کو پکار، وہی تیری مدد کریں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، اسی وجہ سے فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ بھائیوں کو کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب معلوم ہو گیا تھا، اور وہ خواب ہی ان کی شدت غیظ اور غضب کا سبب بنا۔ آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے بھائی سے کہا کہ آپ میری کمزوری اور کم عمری اور اپنے والد صاحب کے ضعیف حال پر رحم کرے، اور اس عہد کو یاد کرے جو والد صاحب سے آپ نے کیے ہیں۔ آپ نے کتنی جلدی اس عہد و پیمان کو بھلا دیا۔ یہ سن کر بڑے بھائی یہودا کو رحم آیا اور ان سے کہا، جب تک میں زندہ ہوں یہ بھائی تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ یہودا کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحمت اور صحیح عمل کی توفیق ڈال دی، تو یہودا نے اپنے دوسرے بھائیوں کو خطاب کیا، بے گناہ کا قتل انتہائی جرم عظیم ہے، خدا سے ڈرو اور اس بچے کو اس کے والد کے پاس پہنچا دو، البتہ اس سے یہ عہد لے لو کہ باپ سے تمہاری کوئی شکایت نہ کرے۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں تیرا کیا مطلب ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ باپ کے دل میں اپنا مرتبہ سب سے زیادہ کر لو، اس لیے سن لو، اگر تم نے ہمارے ارادے میں دخل اندازی کی تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ یہودا نے دیکھا 9 بھائیوں کے مقابلے میں تنہا کیا کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا، بھیا تمہاری مرضی ہے، اچھا اگر تم یہی طے کر چکے ہو اس بچے کو ضائع کرو تو میری بات سنو، یہاں قریب ہی پرانا ایک کنواں ہے جس میں بہت سے جھاڑ نکل آئے ہیں، سانپ بچھو اور طرح طرح کے موذی جانور اس میں رہتے ہیں، تم اس کو اس کنویں میں ڈال دو، اگر اس کو کسی سانپ وغیرہ نے ڈس کر ختم کر دیا تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا اور تم اپنے ہاتھ سے اس کے خون بہانے سے بری رہے، اور اگر یہ زندہ رہا تو کوئی قافلہ شاید یہاں آئے اور پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالے اور یہ نکل آئے تو اس کو اپنے ساتھ کسی دوسرے ملک میں پہنچا دیں گے، اس صورت میں بھی تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس بات پر سب بھائیوں کا اتفاق ہو گیا، جس کا بیان آگے انشاءاللہ آئے گا۔